بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رابع اسلام۔ اگر آپ سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد موصول ہو جائے۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے نے لاہور میں شدید دھند کے باعث پروازوں کے شیڈول میں تبدیلی کی ہے۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق لاہور سے روانہ ہونے والی اور لاہور آنے والی بعض پروازیں اب اسلام آباد سے آپریٹ ہوں گی۔ بدھ کو مدینہ سے لاہور کی پرواز پی کے 9716 اب مدینہ سے اسلام آباد پہنچے گی۔ پی آئی اے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ 16 دسمبر کو لاہور سے مدینہ کی پرواز پی کے 9743 اب اسلام آباد ایئرپورٹ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوگی۔ 16 دسمبر کو جدہ سے لاہور کی پرواز پی کے 9712 اب اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے گی۔ پی آئی اے کے ترجمان نے بتایا کہ 16 دسمبر کو لاہور سے مدینہ کی پرواز پی کے 9739 اب اسلام آباد سے مدینہ روانہ ہوگی۔ 16 دسمبر کو لاہور سے دبئی کی پرواز پی کے 203 اسلام آباد سے دبئی روانہ ہوگی۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق 16 دسمبر کو دبئی سے لاہور کی پرواز پی کے 234 دبئی سے اسلام آباد پہنچے گی۔ سعودی عرب الدرب علاقے کے سعودی نوجوان نے صحرا کو سیاحتی مرکز میں تبدیل کر دیا۔ الدرب علاقہ ہی نہیں بلکہ اطراف میں آباد مقامی شہری اور مکی غیر ملکی بھی سیاحتی مرکز کا رخ کر رہے ہیں۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق ابراہیم الحمود نے بتایا کہ وہ گریجویٹ ہیں اور مارکیٹنگ کے طالب علم رہے ہیں اور یونیورسٹی سے فراغت کے بعد وہ اکثر دوستوں کے ہمراہ صحرا کی سیاحت پر نکل جاتے تھے۔ ان کے مطابق ایک روز انہوں نے محسوس کیا کہ سردی کے موسم میں الدرب کا صحرا سیاحت کے لیے مناسب ہے، گرماہٹ کا احساس ہوتا ہے۔ یہیں سے اس کے ذہن میں ریت کے تودوں کو سیاحتی مرکز میں تبدیل کرنے کا خیال آیا۔ اس سوال پر کہ صحرا میں سیاحتی مرکز کی صفائی ایک بڑا چیلنج ہے، ہر طرف صحرا ہے اور یہاں سے گزرنے والے کچرا بھی پھینک دیتے ہیں، اس لیے اس کا کیا حل ڈھونڈا۔ ابراہیم الحمود نے کہا ہے کہ اس کے لیے آگاہی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہاں سیاحتی مرکز میں لکڑی کے بینچ رکھے ہیں جن کی بدولت یہاں کا حسن دوبالا ہوا ہے۔ سیاحت کے لیے آنے والے لکڑی کے بینچوں پر بیٹھ کر وسیع و عریض صحرا کے مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور خوبصورت لمحے گزار کر اپنی منزل کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ولی عہد وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان سے برطانوی وزیر دفاع بن ویلاس نے ملاقات کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں نے دفاع کے شعبے میں تعاون کے فروغ پر بات چیت کی ہے۔ ملاقات کے دوران خطے کو درپیش تازہ ترین صورتحال اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو وسعت دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ قبل از برطانوی وزیر دفاع نے نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ان کے دفتر میں ملاقات کی تھی۔ اسی طرح کی ملاقات وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور برطانوی وزیر دفاع کی بھی ہوئی ہے۔ ملاقاتوں کے دوران باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور سعودی عرب اور برطانوی تعلقات میں استحکام پر گفتگو ہوئی ہے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ اس حوالے سے وہ افراد جنہوں نے مملکت میں لگائی جانے والی ویکسین کی دونوں یا کوئی بھی خوراک نہیں لی، ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ مملکت آنے کے بعد 5 دن قرنطینہ میں گزاریں، جہاں پہلے دن ان کا پی سی آر ٹیسٹ کرایا جائے گا اور قرنطینہ کے 5ویں روز بھی پی سی آر ٹیسٹ کرانے کے بعد رپورٹ نیگیٹو آنے پر انہیں جانے کی اجازت ہوگی۔ کورونا ویکسین کے حوالے سے ایک شخص نے جوازات سے دریافت کیا۔ اہلیہ مملکت میں مقیم تھیں، انہوں نے یہاں رہتے ہوئے کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوائی تھیں۔ اب دوبارہ وزٹ ویزے پر بلانا ہے، اس صورت میں انہیں قرنطینہ کرنا ہوگا۔
سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ ضوابط کے مطابق وہ غیر ملکی جنہوں نے کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں مملکت میں لگائی تھیں اور توکلنا صحتی ایپ پر ان کا سٹیٹس امیون ہے، وہ مملکت آ سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں مسافروں کی آمد کی بحالی کے ساتھ ہی انہیں 5 دن کا قرنطینہ کرایا جاتا ہے۔ اس دوران انہیں مملکت آنے پر یہاں لگائی جانے والی منظور شدہ ویکسین کی ایک بوسٹر ڈوز دی جاتی ہے تاکہ ان کا جسمانی مدافعتی نظام مضبوط ہو اور وہ وائرس کے خلاف بہتر انداز میں کام کریں۔ مملکت کی اقامہ فائل ایگزیکٹ قانون کے حوالے سے ایک شخص نے جوازات سے دریافت کیا کہ خروج عہدہ پر ہوں، کیا کفیل کو کہہ کر خروج نہائی لگوا سکتا ہوں؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ امیگریشن ضوابط کے مطابق مملکت میں رہنے والے غیر ملکی کارکن جو خروج عہدہ ایگزیکٹ ری انٹری پر گئے ہوئے ہیں، ان کا فائل ایگزیکٹ نہیں لگایا جا سکتا۔ خروج عہدہ پر گئے ہوئے غیر ملکی کارکن کا سٹیٹس جوازات کے سسٹم میں تبدیل کرنا ممکن نہیں۔ یہ عمل اس وقت تک معلق رہتا ہے جب تک کارکن واپس نہیں آ جاتا یا وہ مقررہ مدت یعنی خروج عہدہ ویزے کی مدت ختم ہونے کے بعد مملکت میں نہیں آتا۔ اس صورت میں ہی سسٹم میں کارکن کا اقامہ کینسل کرایا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں جوازات کا خود کار سسٹم خروج عہدہ کی مدت ختم ہونے کے 6 ماہ بعد اس شخص کا اقامہ کینسل کرتے ہوئے اسے خروج علمیت کی کیٹیگری میں شامل کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ وہ افراد جو خروج عہدہ کے قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں، ان پر مملکت میں 3 برس کے لیے پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ ایسے افراد 3 برس تک مملکت میں ورک ویزے پر نہیں آ سکتے۔ 3 برس کی پابندی والے مدت کے دوران اگر وہ ملازمت کے ویزے پر مملکت آنا چاہیں تو ان کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے سابق اسپانسر جس کے ویزے پر وہ پہلے مقیم تھے آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد صرف حج اور عمرہ ویزے پر ہی سعودی عرب آ سکتے ہیں، البتہ پابندی کے 3 برس مکمل ہونے کے بعد وہ دوسرے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ اگر اس دوران یعنی پابندی کی مدت کے دوران وہ آتے ہیں تو انہیں ایئرپورٹ سے ہی دوبارہ واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ سعودی ایئر لائن نے ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے لندن کے لیے روزانہ ایک پرواز کا اضافہ کر دیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق روزانہ ایک فلائٹ کے اضافے کے بعد دونوں اسٹیشنوں کے لیے ہفتہ وار 28 پروازیں ہو جائیں گی۔ سعودی ایئر لائن کی روزانہ پرواز میں اضافے کے بعد سیٹوں کی مجموعی تعداد 8100 ہو جائیں گی۔ سعودی ایئر لائن نے کہا ہے کہ لندن کے لیے پرواز میں اضافہ مسافروں کی بڑھتی ہوئی مانگ کی بنا پر کیا گیا۔ اس موقع پر سعودی ایئر لائن نے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فرسان ہال میں خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں برطانوی سفیر آنا والٹرز کو بھی مدعو کیا گیا۔ واضح رہے کہ سعودی ایئر لائن کی برطانیہ کے لیے مجموعی طور پر دونوں اسٹیشنوں میں 48 پروازیں چلائی جاتی ہیں، ان میں سے ریاض سے لندن کے لیے ہفتہ وار 28 پروازیں چلائی جاتی ہیں۔ اسی طرح جدہ سے لندن کے لیے 14 پروازیں جبکہ جدہ سے مانچسٹر کے لیے 6 پروازیں چلائی جاتی ہیں۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے نابینا زائرین کے لیے نئی سہولت کا اضافہ کیا ہے۔ نابینا افراد کے لیے الیکٹرانک بریل قرآن ڈیوائس کا افتتاح کیا گیا ہے جس کی بدولت نابینا افراد قرآن کریم کی تلاوت، اس کی تفسیر آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے کہا ہے کہ نئی ڈیوائس کی بدولت نابینا زائرین دیگر افراد کی طرح قرآن کریم کی تلاوت، اس کے معنی کے ترجمے اور تفسیر آسانی سے پڑھ سکیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈیوائس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بریل کے لکھے ہوئے حروف کو متحرک حروف میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ شفاہت کمپلیکس برائے اشاعت قرآن کے جاری کردہ قرآن پاک کے نسخے کے عین مطابق ہے۔
ایک خوبی یہ بھی ہے کہ نابینا زائرین اس کی مدد سے قرآن پاک کے جس صفحے، سورت اور پارے تک رسائی حاصل کرنا چاہیں وہ بھی کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ الیکٹرانک بریل قرآن ڈیوائس سے مملکت میں 1.5 لاکھ اور دنیا میں 80 لاکھ نابینا افراد فیض یاب ہوں گے۔ سینما کے ساتھ سعودیوں کا رشتہ کئی دہائیوں پرانا ہے۔ سعودی عرب میں پہلی فلمیں حفظان صحت کے حوالے سے معاشرے میں رائج بعض نظریات کو درست کے لیے تیار کی گئی تھیں۔ العربیہ کے مطابق یہ فلم تقریباً 70 سال قبل تیار کی گئی تھی جب حسن الغانم نے افتتاحی ٹیپ کاٹ کر پہلے سعودی اداکار کے طور پر فلم الذباب پر کام شروع کیا۔ یہ فلم آرامکو کمپنی کی طرف سے پروڈیوس کی گئی۔ اس پر مدفوع اداکار کے بیٹے اور پروڈیوسر ماہر الغانم نے بتایا کہ ان کے والد نے زہران کے الجبلہ پرائمری اسکول میں عربی اور انگریزی زبان کی تعلیم حاصل کی۔ انگریزی زبان ان کے لیے فلمی دنیا میں آنے میں معاون ثابت ہوئی۔ انہوں نے اس اسکول کے ابتدائی مرحلے میں شاہ عبدالعزیز کے سامنے دونوں زبانوں میں تقریر کی جس پر انہوں نے حسن الغانم کی ذہانت کو سراہتے ہوئے 500 ریال سے نوازا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرے والد آرامکو کے اسکالرشپ کے پہلے بیچ میں شام کے شہر حلب اور اس کے بعد بیروت گئے۔ حلب اور بیروت میں تعلیمی سفر کے دوران انہوں نے سینما کے بارے میں بہت کچھ سیکھا۔ اس دوران امریکی فلم کا عملہ جو ہالی ووڈ سے تھا، صحت کے خطرات اور ضروری طبی آگاہی کے لیے ایک فلم بنانے کے لیے سعودی سرزمین پر پہنچا۔ انہیں تیزی سے پھیلتی ایسی بیماریوں جنہوں کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کی زندگیاں ختم ہوگی پر ایک فلم بنانا تھی۔ ان بیماریوں کے باعث ان کے والد کے 13 بھائی چل بسے تھے۔ انہوں نے حفاظتی طب میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور آرامکو میں ہیلتھ ایجوکیشن کے سربراہ کی ذمہ داری سنبھالی۔ فلم کے عملے نے اس میں کردار ادا کرنے والے افراد کی تلاش شروع کی۔ حسن الغانم کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے امریکی ٹیم نے انہیں فلم میں ہیرو کے طور پر کاسٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی ایک وجہ ان کا روانی کے ساتھ انگریزی زبان میں بات کرنا بھی تھا۔ اس فلم میں انہوں نے صلاح کے فلمی نام کے ساتھ کردار ادا کیا۔ صلاح ان کا ایک بھائی تھا جو بیماری میں فوت ہو گیا تھا۔ فلم کی شوٹنگ 2.5 ماہ تک جاری رہی۔ یہ سن 1950 کی بات ہے جب سعودی عرب میں پہلی فلم ریلیز ہوئی جس کا دورانیہ 30 منٹ تھا۔ فلم کے کچھ مناظر بار بار فلمائے گئے۔ ماہر الغانم کے مطابق فلم کے پردے کے پیچھے موجود شائقین کے تبصروں اور کہکوں کی وجہ سے ان کے بعض سین بار بار دہرائے گئے۔ چونکہ لوگ اس وقت کیمرے کے قریب بیٹھ کر اس کے تقاضوں سے آگاہ نہیں ہوتے تھے۔ جب فلم تیار ہو گئی تو اسے پبلک میں کھلے مقامات پر دکھانے کا اعلان کیا گیا۔ فلم دیکھنے کے لیے کھڑکی توڑ رش پڑ گیا اور مرد و خواتین شائقین کی بڑی تعداد نہ صرف فلم دیکھنے کے لیے امڈ آئی بلکہ اسے بار بار دکھانے کا بھی مطالبہ کیا جانے لگا۔ سعودی عرب میں تیار کی جانے والی پہلی فلم ذباب کو 8 زبانوں میں ڈب کر کے نشر کیا گیا۔ فلم کا بنیادی تھیم اور مقصد صحت سے متعلق آگاہی کو فروغ دینا اور معتدی امراض سے بچاؤ کے لیے شعور پیدا کرنا تھا۔ ماہر الغانم کا کہنا ہے کہ یہ فلم ڈرامے کے بغیر نہیں ہے کیونکہ یہ خلیج میں پہلی ڈیکو ڈرامہ پروڈکٹ ہے۔ آرامکو نے یہ فلم حسن کو تحفے میں دی جس کی رائٹلی اور نشریات کے حقوق ان کے خاندان کے پاس ہیں۔ ان کے بیٹے کے مطابق مشرقی صوبے میں ثقافت اور فنون کی تنظیم نے درخواست کی کہ فلم کو مکمل طور پر دکھایا جائے۔ دوسری جانب ایک میوزیم میں نمائش متوقع ہے۔ مستقبل میں فلم کے کچھ شاٹس دکھائے جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سعودی عرب نیوز۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔